وادی کشمیر میں بہت سے لوگ اپنے گھروں کے صحن میں سبزی یا پھل کی کاشت کر رہے ہیں۔ تعلیم یافتہ کئی نوجوان بھی اس میں اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ پیش ہے ٹنگمر سے منیر حسین کی خاص رپورٹ۔ ٹنگمر کے خونچی پورہ کے رہنے والے تعلیم یافتہ نوجوان گوہر احمد لون نے گھر کے آنگن میں سبزیاں اگانے کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ گوہر کہتے ہیں کہ کشمیر میں تعمیراتی کاموں اور زیادہ تر مکانات بنانے سے کاشت کے لیے زمین کا دائرہ کم ہوتا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے اپنے گھر میں دستیاب وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال میں لایا ہے۔ گوہر گھر کے آنگن میں گملوں، پلاسٹک کے تھیلوں، پرانے ٹائر، بوتلوں میں سبزیاں اگا رہے ہیں۔ گوہر ٹماٹر، بینگن، کدو، پالک، کھیرا، ساگ، بند گوبھی، شملہ مرچ، مولی اور مکئی کے ساتھ ساتھ مشروم کی بھی کاشت کر رہے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں دن بہ دن زمین کی کمی ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے طریقے سے نیا یہاں پر کھلایا، ٹرائیوں میں سبزی بنانے میں، چاہے سلیب ہو یا ٹرائی ہو یا پلاسٹک بیگ ہو، میں نے نیا سبزی نکالا آرگینک۔ آپ سبزیاں اپنے گھر کی چھت، فلیٹ کی گیلری میں بھی اگا سکتے ہیں۔ گوہر احمد اپنے گھر کی چھت پر بھی سبزی اگا رہے ہیں۔ انہوں نے چھت پر ہی پھل کے درخت بھی اگائے ہیں، جن میں خاص کر ناشپاتی اور اخروٹ کے درخت ہیں۔ جو یہاں پر کشمیر میں سلیپ آج مکان کے چھت اوپر پر میں نے کم سے کم 9 انچ وہاں پر مٹی لگائی، اس پر میں نے سبزی نکالی، آپ نے دیکھا تھا، اور ناشپاتی کا پودا بھی یا اخروٹ کا پودا بھی میں نے وہاں پر، یہ دماغ کے باہر ہے مگر آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بھی یہاں پر اچھی طریقے سے۔ یہ میری یہی میسیج ہے، جن کے پاس زمین نہیں ہے یا زمین کم ہے تو وہ اسی طریقے سے اپنی زمینداری کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی باغبانی کے لیے سرکار کی جانب سے مختلف اسکیمیں بھی متعارف کرائی گئی ہیں، جس کا فائدہ ہر کوئی اٹھا سکتا ہے۔ گوہر وادی کے بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو صلاح دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے یونٹس قائم کر کے اپنا روزگار خود حاصل کر سکتے ہیں۔ میری یہی میسیج ہے، ان امپلائمنٹ یوتھ، پڑھے لکھے نوجوان جو گھروں میں ہمارے کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے، میری طرف آئے۔ ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر نے بھی مجھے دیا، سبسڈی بھی دیا تھا، ڈپارٹمنٹ کے پاس آئے، وہ سبسڈی بھی دیتا ہے، ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ سکوسٹ کشمیر ہماری یہاں ٹریننگ بھی دیتا ہے، یا ایگریکلچر یا KV کی، ہمارے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا ہے، مگر آئے میری طرف آئے، آپ بھی کرے، اپنی گھر میں ایک یونٹ کرے، بے روزگاری کم ہوئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گھریلو باغبانی ایک ایسا شوق ہے جو ڈپریشن کو کم کرتا ہے، آنکھوں کو فرحت بخشتا ہے، خالص غذا کی فراہمی کا باعث اور جیب پر بوجھ کو کم کرتا ہے۔ اس طرح گھر بیٹھے تازہ سبزی بھی مل جائے گی اور ایک بہترین مشغلہ بھی ہاتھ آ جائے گا۔ نیوز 18 اردو کے لیے ٹنگمر سے منیر حسین حرہ کی رپورٹ۔ وادی کشمیر میں رواں سال بارش کی کمی سے مختلف فصلوں پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بارش نہ ہونے سے ضلع پلوامہ میں اس بار بادام کی فصل اتارنے میں بھی کافی تاخیر ہو رہی ہے۔ ہر سال اگست کے پہلے ہفتے سے پلوامہ میں بادام کی فصل تیار ہونے کے ساتھ ہی درختوں سے اتارنے کا کام شروع ہو جاتا تھا، لیکن اس بار اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ بارشیں نہ ہونے سے بادام کی فصل ابھی تک پوری طرح درختوں سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے۔ بارش نہ ہونے سے اب درختوں کے سوکھنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ آلمنڈ، جیسے آپ کو پتہ ہے، آلمنڈ جو کراپ ہے وہ زیادہ کریوا سائڈ میں زیادہ پر گرون ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو پہلے ہی سے ڈراٹ کی لائف سچویشن ہو چکی ہے، اس سال تو زیادہ رہی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا جو بلائٹس ہے، جو ان کا پیریڈ تھوڑا سا لیٹ سٹیج ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی کرنل ہے، کرنل میں جو موئسچر ہے، وہ موئسچر کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے تھوڑی دیر تک ان کو تھوڑی لیٹ سٹیج پہ ان کی ہارویسٹنگ ہو سکتی ہے۔ یہ اثر تھوڑا سا پڑ سکتا ہے، ان میں نہیں اثر پڑ سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی لیٹ سٹیج میں ان کی ہارویسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو موسم ٹھیک ہو جائے، تھوڑی سی ہماری تھوڑا سا بارش ہو جائے، تھوڑی سی اس میں ہو جائے تو اس میں فرق آ سکتی ہے۔ گزشتہ روز وٹر کھنئی درگملا میں مندر کی عمارت کے منہدم ہونے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے غلط افواہ چلائی تھی، جس کا ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے سنجیدہ نوٹ لیا ہے۔ اس ضمن میں آج کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں کشمیری پنڈتوں نے اس خبر کی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی غلط افواہ پھیلانے سے بھائی چارے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ مندر کی عمارت کو برف باری کی وجہ سے نقصان ہوا تھا۔ فیس بک پہ کسی نے ڈالا، اس کو ڈیمالش کیا گیا ہے، جو سراسر غلط ہے، اس کو ڈیمالش نہیں کیا گیا ہے۔ یہ برف کے کارن، اس کی چھت جو ہے نا وہ برف کے کارن گری ہوئی ہے، جو ابھی بھی لائنگ ہے کینال میں،
جس کو لال کل بولتے ہیں. اس کے بارے میں جب نائب صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا, تحصیلدار صاحب, اے سی صاحب نے, میں نے وہی ساری باتیں بولی جو ریئلٹی ہے. ہم بھی یہاں پہ ساری پڑھنے والے یہی بولتے ہیں اس کو پرسوں کسی ایپیسوڈ کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ کوئی ایسی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی یہی ہے کہ یہ دھیرے دھیرے گر چکا ہے. اب اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی, چھت جو تھا وہ برف کے کارن پانی میں گر گیا ہوا, نہر میں گرا, آدھا گرا ہوا. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے, جو اس فیبرک کو توڑنا چاہتے, جنہوں نے یہ غلط چیز لکھی ہے, اس چیز کو لکھنے سے پہلے ان کو کنفرم کرنا چاہیے تھا کہ ریئلٹی کیا ہے. سچائی سے وہ پرے ہے کل کی بات. اس چیز کو ہم ایز اے کالونی سے سبھی لوگ اس چیز کو ہم کنڈیم کریں گے. گاندربل کے لار علاقے میں کپاس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, جس سے کافی مالی نقصان ہوا. دوپہر میں لگی آگ نے کچھ ہی وقت میں فیکٹری کو زبردست نقصان پہنچایا. مقامی لوگوں کے مطابق محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کے بروقت کارروائی نہیں کیے جانے سے نقصان ہوا. فیکٹری کا مالک ایک مقامی شخص ہے. لوگوں نے نقصان کا معاوضہ دینے کی مانگ کی ہے. پور رہا ہے, جبکہ فائر سروس ہمارے پاس ہے 2 منٹ کا راستہ ہے, لیکن فائر سروس کی گاڑی جیسی یہاں پر پہنچی, خالی گاڑی پہنچی, 1 گھنٹے کے بعد پہنچی. اس کے باوجود 2 آدمی سٹاف کے تھے, سٹاف کہیں بھی نہیں تھا, ہماری ایڈمنسٹریشن کہیں نہیں تھی. یہاں پر جلا اگر کوئی نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ داری ساری ایڈمنسٹریشن پر جاتی ہے, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کی لاپرواہی اور خود غرضی کی وجہ سے ہمارا یہ اتنا نقصان ہوا ہے. کم سے کم 50 لاکھ کا جو یہ نقصان ہوا ہے, اس کا کون جواب دے گا؟ یا اگر کسی گھر کے بچے ہوتے اس میں, تو یہ کیا آدھی گاڑی لے کے آئے تھے جو 2 منٹ میں پانی ختم ہو گیا. سب بیٹھے ہوئے عام لوگ جو ہے وہ پائپیں لے نکال کر اس پر پانی پھینک رہے. پانی 1.5 گھنٹے کے بعد یہ سٹاف گاندربل سے بھی کوئی نہیں پہنچا, ہمارے لار سے بھی کوئی نہیں پہنچا. ہمارے تحصیلدار صاحب, نائب صاحب وہ ابھی پہنچے 2 گھنٹے کے بعد, 2.5 گھنٹے کے بعد پہنچے, جبکہ یہاں پر پورا ختم ہوا تھا. لے کے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت کے مطابق ڈی ایم سی ای او LAHDC کرگل بصیر احمد چودھری ADC کرگل نے ہناس کوٹ میں بادل پھٹنے کے بعد آئے سیلاب سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد ADC اور SDM نے دیگر فیلڈ فنکشنریز اور متعلقہ محکموں کے ساتھ ہناس کوٹ کا رخ کیا. سیلاب کی وجہ سے ہناس کوٹ میں بھاری نقصان ہوا ہے. ٹنگمرگ کے درنگ میں سڑک حادثہ پیش آیا. اس حادثے میں ایک لڑکی ہلاک جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ دونوں اپنی نجی کار میں سوار تھے اور درنگ کی جانب جا رہے تھے. اس دوران گاڑی نیچے گہری کھائی میں جا گری, جہاں دونوں شدید زخمی ہو گئے. جموں کشمیر پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر دونوں زخمیوں کو کھائی سے نکالا, جنہیں بعد میں سب ڈسٹرکٹ اسپتال ٹنگمرگ پہنچایا گیا, جہاں لڑکی نے دم توڑ دیا. یہ دونوں ٹنگمرگ سے ہی تعلق رکھتے تھے. پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا ہے. جموں کشمیر کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بھدرواہ میں میڈیکل گیس پائپ لائن سسٹم نصب کیا ہے. کورونا وبا کی وجہ سے درپیش مسائل کے باوجود متعلقہ کمپنی نے 6 مہینے کے اندر اپنا کام مکمل کیا. 70 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ سسٹم نصب کیا گیا ہے. معینہ وقت سے پہلے ہی پروجیکٹ مکمل کرنے پر اسپتال انتظامیہ اور مقامی لوگوں نے متعلقہ کمپنی کی ستائش کی. ونٹرز میں بہت پرابلم ہوتی تھی, یہاں کبھی برف ہوتی تھی, راستہ بند ہوتا تھا, تو وہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہمارا وہ آج سیٹل ہوا یہاں پہ بھدرواہ میں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی سکشن کی مشینیں ہوتی تھی ہمارے پاس یہاں پہ, وہ ایشو بھی ہمارا حل ہو گیا, کیونکہ اس کے تھرو سکشن بھی چلے گی, آکسیجن بھی چلے گی, نائٹرس بھی ہماری چلے گی. تو میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ, ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اس بھدرواہ کے لیے. آکسیجن یا ٹوٹل جو گیسز ہیں, نائٹرس, آکسیجن, ویکیوم, کمپریسڈ ایئر, ساری چیزیں اس میں ہیں جو ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں پہلے ڈسٹرکٹ میں سب سے پہلے ہمارے بھدرواہ ہاسپٹل میں انسٹال کیا گیا ہے. تو آج یہ ہم نے کمپلیٹ کر کے میڈیکل اتھارٹیز کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہمارے لیے, یہ ہاسپٹل کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. گندو بھلیسا میں کورونا وائرس کے ساتھ مزید پازیٹیو کیس سامنے آئے. انتظامیہ کی جانب سے گویری بھلیسا میں دکانداروں کے 200 ٹیسٹ کرائے گئے, جن میں سے 7 کیس پازیٹیو رہے. متاثرین میں 6 تاجر ہیں اور 1 علاقے کے نمبردار ہیں. گندو پولیس نے پورے علاقے اور گویری مارکیٹ کو سیل کر دیا اور متاثرین کو ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین میں بھیج دیا گیا. علاقے کے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ کئی افراد متعلقہ دکانداروں کے رابطے میں آئے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.